میں اپنے بچے کا میں نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، میں جہاں جاؤں گا بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤں گا، ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ میرا وہ دوست ہے، یہ میرا وہ دوست ہے جس کو کبھی بھی ایسا دوست کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے جتنا کہ ابو بکر کے مال سے فائدہ ہوا ہے۔ ہر موقع پر، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ تجارت کے موقع پر، غزوے کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر رسول کے ساتھ میں۔ اور صدیق کا لقب تو ابو بکر کو جو ملا ہے بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو واقع معراج کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، پہلے آسمان پر گئے، وہاں کے وزیر سے ملاقات ہوئی جو دربان تھے، آسمان کے دربان، کنڈی کھٹکھٹائی، کون؟ کہا محمد ہوں، اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے کہ تم عرش کے پاس آؤ، اس لیے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ دربان نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، دوسرے آسمان کے سلسلے میں بھی یہی صورتحال پیش آئی، وہاں بھی اسی طریقے سے دروازہ کھولا گیا، تیسرے آسمان پر اسی طریقے سے دروازہ کھولا گیا، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے ساتویں آسمان پر ایسے ہی دروازہ کھولا گیا، سدرۃ المنتہا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں۔ وہاں سے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں گئے ہیں، عرش پر گئے ہیں۔ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام کا استقبال ان الفاظ سے کیا گیا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اے میرے محبوب، اور بہت ساری رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ان الفاظ سے نبی کا استقبال کیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس زمین پر آئے، آنے کے بعد میں ام ہانی کے پاس میں گئے۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، چچا زاد بہن، اور جا کر کے ان کو واقعہ سنایا کہ میں راتوں رات میں نے معراج کا سفر کیا ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے پہلے دوسرے تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش تک میں ہو کر کے آیا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھوں۔ اب مکہ کے ایسے بھیانک ماحول میں، ایسے برے ماحول میں ان واقعات کو نبی کا بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ جو واقعات ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ جو آپ کا سفر ہے معراج کا سفر، یہ آپ ابھی اپنے پاس میں ہی رکھیے، ابھی کسی کو نہ بتلائیے، ابھی کسی کو نہ بتلائیں۔ کیوں؟ اگر ابھی آپ بتلائیں گے تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، آپ کا استہزاء کریں گے، آپ کے اوپر ہنسنے لگیں گے، لیکن نبی تو نبی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رسول نے فرمایا کہ سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتی ہے۔
نبی تو نبی تھے، رسول نے فرمایا کہ میں کیسے ان سچائیوں کو چھپا سکتا ہوں، میں کیوں نہ بتلاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلانا شروع کیا، تمام مکہ والے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کے اوپر ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو دیکھو محمد کیسی دیوانہ پن باتیں کرتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ رات میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور عرش کا سفر کیا ہو اور رات میں ہی واپس آ گئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تمام لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ابو جہل تو اتنا ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا جس کی کوئی انتہا نہ رہی، اور ہنستا ہنستا ابو بکر کے پاس میں گیا۔ ابو جہل ہنستا ہنستا ابو بکر کے پاس میں گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر بھلا ذرا ایک بات تو بتلاؤ، کوئی انسان راتوں رات میں عرش کا سفر کر سکتا ہے؟ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمان کو پار کر کے عرش تک کوئی آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یقین کی تو بات ہی نہیں ہے، ایسا راتوں رات میں کون سفر کر سکتا ہے؟ جیسے ہی ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو ہونا مشکل ہے، تو ابو جہل ابو بکر کے سامنے اور زیادہ ہنسنے لگا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، قصہ کچھ اور ہے جو ابو جہل نے مجھے مکمل طور پر ابھی نہیں بتلایا ہے۔ ابو جہل سے کہا ذرا دوبارہ بتاؤ واقعہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر گیا، اور وہاں میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے میرا استقبال کیا ہے، اور میں وہاں سے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوا ہوں۔ ابو بکر سمجھ گئے، کہا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اس بات کو کہے تو میں بالکل بھی اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اگر محمد اس بات کو کہے تو میں ابھی اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے نبی کی باتوں کی، معراج کے سفر کی تصدیق کی ہے، صدیق کا لقب یہیں سے ابو بکر کو ملا ہے۔